فرمایا کہ میں بقسم کہتا ہوں کہ کوئی طاعت فوراً جزا سے خالی نہیں ہوتی، اور فرما رہا ہے کہ عمل کا بدلہ فوراً ملتا ہے مگر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا میں بقسم کہتا ہوں کوئی طاعت فوراً جزا سے خالی نہیں ہوتی، اسی طرح کوئی معصیت فوراً سزا سے خالی نہیں ہوتی۔ فرما رہا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہر نیکی کا فوری بدلہ بھی ملتا ہے اور ہر گناہ کی فوری سزا بھی ملتی ہے۔ آج فرما رہا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ ہاں فرمایا سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا میں بقسم کہتا ہوں کوئی طاعت فوراً جزا سے خالی نہیں ہوتی، اسی طرح کوئی معصیت فوراً سزا سے خالی نہیں ہوتی، مگر صحت ذوق کی ضرورت ہے۔ جیسے قوت ذائقہ صحت مند ہو تو فوراً ہی مرچیں زبان پہ رکھنے سے محسوس ہوتا ہے اور چینی رکھنے سے محسوس ہوتا ہے، قوت ذائقہ ٹھیک ہے۔ اس طرح صحت ذوق ہو، ایمانی ذوق اللہ میں نصیب فرما دے تو فوراً اس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ گناہ کی سزا ہے، یہ نیکی کا اللہ نے بدلہ دیا۔ فرمایا مگر صحت ذوق کی ضرورت ہے۔ اہل ذوق کو طاعت سے اس قدر انبساط، خوشی اور فرح ہوتا ہے جیسا انبساط قریب قریب جنت میں ہوگا۔ طاعت کی برکت سے صحت مند ذوق رکھنے والوں کو دل کی اتنی خوشی، دل کا اتنا اطمینان نصیب ہوتا ہے جو قریب قریب جنت میں حاصل ہوگا۔ ایسا اندر سے خوش، مطمئن، جیسے قریب قریب جنت میں ہوگا۔ اس وقت دنیا کی سلطنت کی بھی ان کی نظروں میں کچھ حقیقت نہیں ہوتی، دنیا کی سلطنتوں کی بھی کچھ حقیقت ان کے سامنے نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت اس نیکی کی جو لذت اور مزہ نصیب فرماتا ہے اس اطاعت کا، یہی اس کے لیے سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، اور یہ مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ فرمایا میں بقسم کہتا ہوں کوئی طاعت فوراً جزا سے خالی نہیں ہوتی، اسی طرح کوئی معصیت فوراً سزا سے خالی نہیں ہوتی۔ اس لیے کبھی بھی گناہ کر لے پھر توبہ کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو آنے والی سزا ہے وہ اتنی شدید ہو کہ پھر اٹھنے کا موقع ہی نہ ملے، آنے والی سزا اتنی شدید ہو کہ پھر اٹھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو فرما رہا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہر گناہ کی سزا فوراً ملتی ہے، ہر گناہ کی سزا فوراً ملتی ہے، مگر صحت ذوق کی ضرورت ہے۔ اہل ذوق کو طاعت سے اس قدر انبساط اور فرح ہوتا ہے جیسا انبساط قریب قریب جنت میں ہوگا۔ اس وقت دنیا کی سلطنت کی بھی ان کی نظروں میں کچھ حقیقت نہیں ہوتی، مگر نہیں یہ انبساط اور فرح کیسے ہو؟ ہم کو دنیا کے سانپ نے ڈس لیا ہے جس سے مذاق ہی بگڑ گیا، ہمیں دنیا کی سانپ نے ڈس لیا ہے اس لیے وہ مذاق اور صحت ہی خراب ہو گئی۔ جیسے سانپ کا زہر چڑھا ہوا ہو نا، اور خوب چڑھا ہوا ہو تو بسا اوقات میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، کڑوی چیز بھی میٹھی لگتی ہے، سانپ کا زہر چڑھا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح جب آدمی کو بخار شدید ہو، شدید بخار ہو تو اس کا اثر زبان پہ بھی آتا، تو کسی چیز کا ذائقہ نہیں رہتا، بے ذائقہ۔ تو بخار نے اس کا ذائقہ بگاڑ دیا، یا سانپ کے زہر نے اس کا ذائقہ خراب کر دیا۔ اسی طرح میرے عزیزو دنیا کی اس محبت نے اور دنیا پرستی نے ہمارا ایمان کا ذائقہ بگاڑ دیا۔ مگر نہیں یہ انبساط اور فرح کیسے ہو؟ ہم کو دنیا کے سانپ نے ڈس لیا ہے جس سے مذاق ہی بگڑ گیا ہے۔ اگر ہم بھی صحیح ذوق پیدا کر لیں تو اس کی لذت محسوس ہو۔ اس طرح معصیت سے قلب میں اس قدر تنگی اور پریشانی ہوتی ہے کہ سر پر ہزاروں تلواریں پڑیں تب بھی ایسی تکلیف نہ ہو۔ بس اوقات ایسی بے چینی، ایسی بے سکونی ہوتی ہے کہ تلواروں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اندر کی بے چینی سے پریشان کر رہی۔ یہ گناہ کی سزا ہوتی ہے،
میں ایک بزرگ کسی کے یہاں تشریف لے گئے، دروازے پر پہنچ کر پکارا، اندر سے جواب آیا نہیں ہے، پوچھا کہاں ہے، جواب ملا خبر نہیں۔ بزرگ صرف اتنی بات پر روتے رہے کہ میں نے ایسا فضول سوال کیوں کیا، کہاں ہے میرے نامہ اعمال کے ایک فضول بات درج ہو گئی۔ حالانکہ مومن کی شان یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون۔ اب اندازہ کیجئے جس کو ایک لغو بات سے اس قدر تکلیف ہوگی، اس کو گناہ کا کس قدر احساس ہوگا۔ جو لغویات پہ رویا تو بتاؤ اسے گناہ پر کتنا رونا اور کتنی تکلیف ہوگی۔ فرمایا شہوانی قوتیں بذات خود بری نہیں، شہوانی قوتیں بذات خود بری نہیں۔ فرمایا ملکات رذیلہ اپنی ذات میں بری نہیں، مثلا شہوت ہے وہ اپنی ذات میں بری نہیں، بلکہ جس شخص کی شہوت قوی ہے اس کی مقاومت سے زیادہ نور پیدا ہوتا ہے۔ جس شخص کی شہوت قوی ہے اس کا مقابلہ کرنے سے اور اس کے حرام تقاضوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے نور بھی زیادہ نصیب ہوگا، نور بھی زیادہ نصیب ہوگا۔ فرمایا جس شخص کی شہوت قوی ہے اور اس کی مقاومت سے زیادہ نور پیدا ہوتا ہے، مقاومت یعنی مقابلے سے زیادہ نور پیدا ہوتا ہے، اور جس کی قوت شہوت کمزور ہے اس کی مقاومت سے وہ نور نہیں پیدا ہوتا، تو مدار قرب خداوندی افعال اختیاریہ ہوئے، جہاں اختیار کا زیادہ استعمال کیا گیا وہاں قرب بھی زیادہ ہوا۔ جس قدر آدمی اپنے اختیار کو استعمال کر کے گناہوں کی جذبات سے بچے گا، جتنا زیادہ اختیار استعمال کرے گا اور جتنا زیادہ مجاہدہ کرے گا اتنا زیادہ نور نصیب ہوگا۔ تو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ خیالات آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ آ رہا ہے، تو جب بار بار اس کا تم مجاہدہ کرو گے تو نور بھی اسی شان سے ملے گا، نور بھی اسی شان سے ملے گا اور اسی درجے اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ تو فرمایا اسی درجے اللہ رب العزت پھر وہ چیز بھی نصیب فرماتے ہیں، اس لیے شہوانی قوتیں بذات خود بری نہیں۔ ایک صاحب نے بدگمانی کا علاج دریافت کیا تو فرمایا کسی کی طرف سے بدگمانی قلب میں آئے تو اول علیحدہ بیٹھ کر یاد کرے اللہ نے بدگمانی سے منع فرمایا، تو یہ گناہ ہوا اور گناہ پر عذاب کا اندیشہ ہے، اے نفس حق تعالیٰ کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گا، یہ سوچ کر توبہ کرے اور دعا کرے اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے، اور جس پر بدگمانی ہو اس کے لیے دعا بھی کرے کہ اے اللہ اس کو دونوں جہاں کی نعمتیں عطا فرما۔ دن رات میں 3 مرتبہ ایسا کرے، اگر پھر بھی اثر رہے تو دوسرے دن ایسے ہی کرے، پھر بھی اثر رہے اس شخص سے مل کر کہے کہ بلا وجہ مجھ کو تم پر بدگمانی ہو گئی، معاف کر دو، میرے لیے دعا کر دو، تو یہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ تو یہ اس کا علاج ہے، یہ بڑا مرض ہے، بدگمانی، بلا وجہ کی بدگمانی، نہ لینا نہ دینا، مفت لگوانا، اور اس کے مقابلے میں اگر حسن ظن رکھے گا مفت کی نیکی مل جائے گی، مفت کی نیکی مل جائے گی۔ بدگمانی کرے گا کل قیامت میں اللہ کہیں گے کہ اس پہ دلیل لے کے آؤ، اس پر دلیل لے کے آؤ، اس پہ گواہی لے کے آؤ، گواہی لے کے آؤ کہ تم نے بدگمانی کی۔ تو ایک زبان کی غیبت ہوتی ہے اور ایک دل کی غیبت ہے، یہ بدگمانی دل کی غیبت ہے، یہ دل کی غیبت ہے، بدگمانی کر رہا، تو اس کا علاج ہے، علاج یہی ہے میرے عزیزوں کہ یہ سوچے کہ بدگمانی تو گناہ ہے، بدگمانی تو گناہ ہے اور اس پہ عذاب ہے، تو پھر اللہ سے معافی مانگ لے، اور جس کے بارے میں بدگمانی ہے اس کے لیے دعائے خیر بھی کر دے، 1 مرتبہ ایسا کر لے، 2 مرتبہ ایسا کر لے، 3 مرتبہ ایسا کر لے، 2-3 دن تک ایسا کر لے، اللہ کرے گا میرے مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ اور اگر پھر بھی نہیں مل رہی آخر میں پھر اس سے کہہ دے کہ میاں خواہ مخواہ مجھے آپ پر بدگمانی ہو رہی ہے، آپ مجھے معاف کر دینا اور آپ میرے لیے دعا کریے گا۔ ہاں میرے عزیزو، اگر گناہوں کی سزا کا یقین ہو تو یہ عمل کرنا مشکل نہیں ہے، اگر گناہوں کی پکڑ کا یقین ہو
جیسے فرما رہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ گناہ کی فوراً سزا ہوتی ہے. اگر یہ میرا دل اندر سے مان لے تو یہ علاج کوئی مشکل نہیں ہے. جن بیماریوں کا ہمیں تکلیف، جن بیماریوں کے موذی ہونے کا ہمیں یقین ہے، بتاؤ اس کی خاطر کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں. ایک دن نہیں، 40 دن اسپتالوں میں پڑے ہوتے ہیں. ہاں، اور کئی جسے کہیں کہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس بیماری کی شدت کا احساس ہے، اس کی موذی ہونے کا یقین ہے. ہاں، کرتے ہیں علاج، اس کے نقصان ہونے کا یقین ہے. تو اللہ ہمیں بھی یقین نصیب فرما دے کہ گناہ بھی میری زندگی میں بڑا بگاڑ پیدا کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ وہ گناہ ظاہری ہوں، دل کے بھی گناہ ہوتے ہیں. حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، بدگمانی ہے. حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، بدگمانی ہے. اور حب الدنیا، یہ دنیا کی محبت، اللہ کے نبی فرمانے لگے یہ تو ساری بیماریوں کی جڑ ہے، اور یہ دل میں ہوتی. حب الدنیا یہ بیماری ہی بہت بڑی. تو اگر ان موذی امراض کا یقین ہو تو علاج کرنا آسان. تو آدمی ایک ایک چیز کا علاج کرے، علاج کروائے کہ یہ مصیبت ہے، اور پھر اس پہ عمل کرے تو اللہ کی ذات سمجھ، اللہ سے دے. اللہ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے. لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کا علاج موجود ہے. لیکن ظاہر ہے دوائی بھی مل گئی، سب کچھ مل گئی، لیکن میں نے کرنا ہی نہیں ہے، تو ایسا تو نہیں ہوگا. تو باطنی بیماریوں کا علاج بھی ضروری ہے. اور اگر باطن گناہ کرتا رہے گا زندگی میں اس کی نحوست ہوگی. اور فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں گناہ کی فوراً سزا ملتی، فوراً سزا ملتی. تو اس لیے فرمایا کہ اس اللہ سے پھر دعا کی جائے کہ اس مصیبت سے اللہ نجات دے. فرمایا حدیث میں آیا ہے ایک شخص عمر بھر جنتیوں کے عمل کرتا ہے، پھر آخر میں وہ ایسا عمل کرتا ہے جو باعث نار ہوتا ہے، جہنم کا باعث ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر ایسا عمل کرتا ہے اور با اختیار خود ناری ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے اپنے آپ کے لیے جہنم کا عمل کرتا. اچھا خاصا نیکیاں کر رہا تھا اور جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گیا، تو کرتے کرتے جہنم میں چلا گیا. تو اس لیے فرمایا کہ دوزخ میں جانا بھی اختیار میں ہے، جنت میں جانا بھی اختیار میں ہے. اس لیے کہ اعمال جب اختیار میں ہیں، گناہ بھی اختیار میں ہے، تو گویا کہ جنت میں جانا بھی اختیار میں ہے، جہنم میں جانا بھی اختیار میں. لیکن جب گناہ اختیار میں ہے، نیکیاں اختیار میں، تو جنت میں جانا بھی اختیار میں، جہنم میں جانا بھی اختیار میں. تو اپنے اختیار سے جاتا ہے. فرمایا آقا اپنے نوکر چاکر کو 4 روپے دیتا ہے. فرمایا آقا اپنے نوکر کو 4 روپے دیتا ہے اور کتنا کام لیتا ہے، اور حق تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، پھر مطالبہ کچھ بھی نہیں، صرف چند چیزوں سے بچنا اور چند چیزوں کو کرنا. دنیا کا حاکم کتنے دیتا ہے، ہاں آقا کتنا دیتا ہے، لیکن کام کتنا لیتا ہے. اور اللہ کتنا زیادہ دیتا ہے اور کام کچھ بھی نہیں، چند چیزیں کرنی، چند چیزیں نہیں کرنی. چند چیزیں کرنی، چند چیزیں نہیں کرنی. اور دیتا کتنا ہے، کتنا کچھ دیتا ہے. فرمایا اگر کسی کا ایک عیب معلوم ہوتا ہے تو اسی وقت مجھ کو 10 عیب اپنے پیش نظر ہو جاتے ہیں. کانے پر وہ کیا ہنسے جس کے دونوں پٹ ہوں. اب فرمانے لگے اگر کسی کا ایک عیب معلوم ہوتا ہے تو اس وقت مجھ کو 10 عیب اپنے پیش نظر ہو جاتے ہیں. کانے پر وہ کیا ہنسے جس کے دونوں پٹ ہوں.
یعنی کانے پہ وہ کیا ہنسے جس کی دونوں آنکھیں پٹو. تو آدمی جب بھی کسی کوئی عیب اور کمی دیکھے تو فوراً اپنی عیب اس کے سامنے آ جائے، تاکہ اس کا دل اس کے لیے صاف ستھرا رہے، تاکہ اس کا دل صاف رہے اور اس کی زبان پاک رہے. فرمایا ذکر و شغل کے دو ثمرے ہیں، ایک تو روا جو کہ اصل ثمرہ ہے یعنی اللہ کی رضا، اس کا ظہور تو پورے طور پہ آخرت میں ہوگا جب ہر آدمی دیکھ لے گا سر کی آنکھوں سے. فرمایا ذکر و شغل کے دو ثمرے ہیں، ایک تو رضا جو کہ اصل ثمرہ ہے، اس کا ظہور تو پورے طور پہ آخرت میں ہوگا، اور ایک ثمرہ دنیا میں حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے قلب کو ایک خاص لگاؤ حق تعالیٰ کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے، جیسے عاشق کے قلب کو معشوق کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے. پھر فرمایا بڑی چیز احکام کی پابندی ہے، اس لیے میرے کتابوں کا مطالعہ بالخصوص اصلاح الرسم، تعلیم الدین وغیرہ یہ کافی وافی ہے انشاءاللہ. تو اس کی برکت سے اب اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا، تو اللہ کے حکموں میں جی لگنے لگ گیا، اللہ کے حکم پورا کرنا آسان ہو گیا. محبوب کی خاطر جس کی محبت دل میں چھا جائے اس کے لیے تکلیف اٹھانا تکلیف نہیں ہوتی بلکہ مزہ آتا ہے، اس کی اطاعت کرنے میں کلفت نہیں ہوتی بلکہ لذت آتی ہے. اسی طرح جب اللہ سے محبت بڑھتی ہے تو اس محبت کا عملی شکل اس کے احکام کے پورا ہونے میں نظر آتا ہے کہ یہ احکامات کو کس طریقے سے پورا کر رہا ہے، بوجھ سمجھ کر رہا ہے، بوجھ سمجھ کر رہا ہے. ہاں، اور جسے کہیں کہ بس بے دھیانی میں کر رہا ہے یا اسے مزہ آ رہا، یہ اس کی جان بن چکے ہیں احکامات، اس کی اطاعت اس کی جان بن چکے ہیں. تو یہی محبت کی شان ہے. کسی شخص نے نظر بازی کے مرض کا علاج دریافت فرمایا تو فرمایا بجز ہمت اور تحمل مشاق کے کوئی تدبیر نہیں. فرمایا نظر بد سے بچنے کے لیے سوائے ہمت کے اور مشقت کو اٹھانا اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں. ہمت کرے اور جتنی بھی تکلیف ہو برداشت کرے. یہ جتنا زیادہ اس کا اہتمام کرے گا اتنا ہی اللہ رب العزت اس مصیبت سے نجات دے دیں گے. ہمت شرط ہے. فرمائے بجز اس کی ہمت کے اور مشقت کا تحمل کا کوئی اور تدبیر نہیں. ہاں مدد دو چیزیں کر سکتی ہیں، دو چیزیں مدد کر سکتی ہیں لیکن اصل ہمت ہے. مدد کیا کر سکتی ہیں؟ فرمایا استحضار اور عقوبت اور ذکر کی کثرت. جتنا ذکر کے اہتمام کرے گا کثرت سے ذکر کرے گا اور ساتھ ساتھ عقوبت کا استحضار کہ اس پہ سزا کیا ملے گی، اس کی نحوست میری زندگی میں کیا پڑے گی. یہ دونوں چیزیں مددگار ہیں لیکن اصل چیز تو پھر بھی کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا، ہمت اثر ہے. ہمت کے ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں کہ بھائی اللہ رب العزت اس پہ سزا دیں گے. میں نے بد نظری کر لی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس کی سزا فوراً ملے گی اور اس کی تکلیف ہوگی. اب بلا مزہ بھی کچھ نہیں، فائدہ بھی کچھ نہیں، اور کوئی نہ کوئی نعمت زندگی میں چلی گئی، کوئی نہ کوئی زندگی سے نعمت چلے گئے. تو اس کا عقوبت کا استحضار ہو کہ اس کی سزا ملے گی، کوئی نعمت چلی جائے گی، کسی نعمت کی برکت چلی جائے گی، اس کا استحضار ہو. اور خاصاً میرے عزیزو معمولات کے اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو. جتنا نفلی اعمال کا اہتمام کرے گا اس سے ہمت کی توفیق ہوگی، اس سے قوت ملے گی، یہ چیز معاون بنے گی. ایک ذاکر صاحب نے فرمایا بات بڑی اصلاح ہے. ایک ذاکر صاحب نے فرمایا کہ بڑی بات اصلاح ہے اور اصلاح کے طریقوں اور اعمال کی صلاحیت سے مناسبت ہو جائے یہ بڑی بات ہے. ایک ذاکر صاحب سے فرمایا بڑی بات اصلاح ہے، اصلاح کے طریقوں اور اعمال کی صلاحیت سے مناسبت ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ رب العزت بھائی ہمیں ہمت کی توفیق نصیب فرما دے.
اور اعمال کا اہتمام نصیب فرما دے بھائی. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.